اسلام سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا، اسلام کے وہ احکام جس میں آپ کا تحفظ ہے، آپ کی صفائی ستھرائی ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے مان لی، لیکن اسلام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، دین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے اور ہم نے کیا، فلاں مجاہد کو گرفتار کرو اتنا انعام ملے، یہ کفار کی پرانا طریقہ ہے اور پرانی سنت ہے۔ تو یہ عبادات، یہ دین ان کی وجہ سے کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا، دین نے ہمارے لیے تو بہت کچھ کیا ہے، ہماری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے دی۔ یہ لوگوں سے جو ہماری عزتیں محفوظ ہیں، یہ دین نے ہی آگے بند باندھا ہے، یہ حیا، یہ درس، یہ غیرت، یہ عزت، یہ دین کا تحفظ ہے۔ جس قوم میں دین نہیں ہے وہاں جائیں، ان کی حالت کیفیت کیا ہے۔ یہ دین ہے، اسلام ہے جسے ہمیں یہ تحفظ دیا ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ جس سے دوسرے مسلمان زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، یہ درس اسلام کا۔ اسلام سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا، اسلام کے وہ احکام جس میں آپ کا تحفظ ہے، آپ کی صفائی ستھرائی ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے مان لی، لیکن اسلام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، دین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے اور ہم نے کیا۔ خطبات جمعہ کو فریضہ صرف ادا کرنے کے حوالے سے بندے کو نہیں آنا چاہیے، یہ میرا فریضہ ہے، اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے، میں جاؤں گا، سنوں گا یا خاموش بیٹھا رہوں گا اور واپس آ جاؤں۔ یہ تو ہفتہ کے بعد ایمان کی جلا کے لیے، ایمان کی حرکت کے لیے، تحرک پیدا کرنے کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے کچھ کرنے کا عزم لے کے جانا اور ہفتہ بھر اسلام کی خدمت اور اسلام کی مدد کرنا، یہ مجھ پہ اور آپ پر فرض ہے۔ جن کے واقعات آپ محدثین کرام کے، اسلاف کے، اکابرین کے آپ پڑھتے ہیں، فلاں نے مارے کھائیں، فلاں نے دکھ اٹھائے، فلاں جیلوں میں رہا، تو آخر کیا وجہ تھی؟ کیا انہیں کوئی نماز سے روکتا تھا، یا زکوٰۃ یا اخراجات یا روزے یا حج کرنے سے کوئی روکتا تھا؟ نہیں، جو بھی روکتا تھا نصرت دین سے، دین کی مدد سے روکتے تھے لوگ، لیکن وہ بات نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے ان تکالیف ہو گئے۔ ہم نصرت دین سے باز آ گئے، رک گئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، دین جہاں ہے، اسلام جہاں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری نماز قائم رہے اور ہمارا کاروبار قائم۔ ہمیں دنیا کی ہے یہ زیادہ سے زیادہ فکر اگر دیندار بندہ ہے اس کے نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج سے تعلق ہے، اس کے علاوہ نصرت دین کے لیے، دین کی مدد کے لیے، حضور کے لیے کھڑا ہونا، یہ کسی کے ذوق اور شوق میں، یہ یا ہم نے سمجھا نہیں یا کسی نے سمجھایا نہیں۔ یاد رکھیے، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین جو قربانیاں پیش کی ہے وہ نصرت دین کے لیے، محبت رسول کا ہی وہ تقاضا تھا کہ وہ میدان میں نکلے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش۔ کیا ضرورت تھی وطن چھوڑنے کی اگر نصرت دین فرض نہ ہو؟ دین کا پھیلاؤ، دین کی اشاعت، دین کی خدمت اگر فرض نہ ہوتی تو صحابہ کرام نے ہجرت کیوں کی؟ ہر بار اپنا وطن، اپنے علاقہ کیوں چھوڑا؟ چار دیواری کے اندر، ایک دائرے کے اندر نماز روزے سے انہیں کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام قربانیاں پیش کہ حضور کے دفاع کے لیے، حضور کی نصرت اور مدد کے لیے ہر وقت وہ حاضر، انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ، کوئی فکر نہیں ہے۔ جیسے حدیث ہے صحیح البخاری، سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب دائرہ اسلام میں نہیں تھے اور کفار کے سرداروں میں سے ایک سردار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو آپ کے بارے میں یہ بات معروف ہو گئی تھی کہ آپ یہاں سے نکلنے والے ہیں یا جانے والے۔ انہیں خدشہ تھا، کوئی آثار ایسے شواہد موجود تھے،
کچھ صحابہ کرام حضور سے پہلے مدینہ کی طرف یا حبشہ کی طرف جو ہے ہجرتیں کر گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کا فیصلہ سیدنا صدیق کو ساتھ، تو آپ کے پکڑ کے لانے پر، گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ہجرت کر کے یہاں سے تشریف لے، آپ نے اعلان کر یہ اس وقت کے اعلانات کا سلسلہ ہے کہ فلاں دیندار کو گرفتار کرو اتنا انعام ملے، فلاں مجاہد کو گرفتار کرو اتنا انعام ملے۔ یہ کفار کی پرانا طریقہ ہے اور پرانی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعلان ہو، جو نبی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائے یا ساتھ صدیق کو بھی لے آئے، تو ہر ایک کے لیے 100 اونٹ انعام دیے جائے۔ اور یہ اللہ کا امر ہے کہ جتنا انعام رسول اللہ کے لیے تھا گرفتاری پر، اور اتنا ہی انعام صدیق کی گرفتاری پر۔ لوگ یہ جانتے اور سمجھتے تھے کہ اگر حضور کے بعد سب سے زیادہ انہیں خطرہ تھا کہ دین کی نصرت میں کھڑا رہے گا تو وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی، اور صدیق کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، انہوں نے اسی انداز نصرت دین کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، دین کی مدد کے لیے، رسول اللہ کی مدد کے لیے کس طرح وہ کھڑے رہے۔ تو یہ ایک موقع بتلائی کہ انہوں نے مال چھپایا ہو یا جان چھپائی، ایسے نہیں اسلام ہم تک آپ تک پہنچ۔ صحابہ کرام ہے، اگر آج مساجد مدارس عبادات موجود ہیں تو یہ صحابہ کرام کی محنت ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہو، اگر وہ خدمات نہ پیش کرتے، حضور کی مدد کے لیے کھڑے نہ ہوتے، تو اللہ کی قسم آج دنیا میں عبادت نہ ہوتی، اسلام نہ ہوتا۔ اور یہ جذبات کی بات نہیں ہے، حضور نے خود فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ غزوہ بدر میں آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ میرے صحابہ آج یہاں شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے۔ تو یہ عبادات، یہ دین ان کی وجہ سے، جن کی پر ایمان اور جن کا دفاع ہم پر فرض ہے۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے، دونوں پر انعام مقرر ہے۔ جو گرفتار کر کے لائے ان کو 100 اونٹ انعامات کی۔ اس لالچ میں کئی لوگ نکلے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی، یہ ابھی مسلمان نہیں تھے، سردار تھے، یہ بھی گھوڑے پہ چڑھے، دلواتا ہوں کہیں جاتے جاتے ہو سکتا ہے یہ میری قسمت جاگ اٹھے اور انعام مجھے مل جائے۔ تو جا کے یہ بالکل قریب پہنچے، اتنا قریب تھے کہ صدیق نے گھوڑے پہ چڑھے ہوئے سراقہ کو پہچان لی، یا رسول اللہ وہ تو سراقہ بڑا سردار ہے، ہماری تلاش میں نکلا ہوا ہے اور آ گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے سیدنا صدیق نے جو ہی سراقہ کو پہچانا اور دیکھا اور اپنی طرف اور حضور کی طرف آتے دیکھا تو فوری پریشانی سے، غم سے صدیق رو۔ جب روئے نا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر روتے کیوں؟ جواب کیا دیا؟ اما واللہ ما لا نفسی ابکی ولیکن ابکی علیہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا، میں آپ کی وجہ سے رو رہا، کہیں آپ پر کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کتنی بڑی امانت میرے حوالے، آپ کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی جان کے لیے، آپ کی ذات کے لیے رو رہا ہوں، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے وہ اسلام کا تقاضا کہ حضور کی ذات پر، حضور کی بات پر، حضور کے دین پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کی آل پر کوئی انگلی اور زبان اٹھے، اس کا دفاع حضور کا دفاع۔